ایک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ اس آگ کا جس کا تو نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اس آگ کو ہم سے دور کر دے، ایسے ان گناہوں سے ہمیں بچا لے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو آج سے اپنا سب سے بڑا ہدف یہ بناؤ کہ ہمیں موت کے بعد جنت چاہیے اور جہنم سے دوری چاہیے، سب سے زیادہ اپنی دعاؤں میں اس کو مانگا کرو، اور جنت والے اعمال بھی، یہ نہیں مانگا کرو کہ اللہ برائی نہ چھوٹے جنت میں چلا جاؤں، یہ علماء کہتے ہیں قسم کا کفر ہے یہ۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، نبی نے دعا سکھائی، اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے، اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے۔ بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی، اس کو یاد کر لیں، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، وما قرب الیہا من قول وعمل، اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے۔ ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے۔ اور اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے، وما قرب الیہا من قول وعمل، مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ بعض باتیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں، فضول کے تبصرے، لوگوں پہ جھوٹے الزامات، غیبتیں، لڑوانے والی باتیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر۔ قرآن کہتا ہے نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر وہ شخص جو تانا زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے کیا جنت میں جائے گا؟ ہوتے ہیں نا دفتروں میں باس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ، اس کی شکایت باس کو جا کے، اس کی چغلی اس کو جا کے، اس کی چغلی اس کو جا کے، پورے ادارے کی ایسی کی تیسی۔ کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی، اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف، اماں کو بہو کے خلاف، اس قسم کی لیڈیز بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بیگم سے پٹا ہوگا، ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے، تو اس کا مطلب برگلایا کس نے ہے؟ بہن نے۔ ابے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو یار، تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں پڑی رہتی ہے، یوں کی پڑی رہتی ہے، نندیں آتی ہیں نا، وہ جو مرضی کری رہے، یہ تو تیرے میاں کا کام ہے نا، اس کو کیوں جا کے پش کر رہی ہے؟ سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے۔ بھائی کوشش کرو یار، جیسے تیسے برداشت کر رہے ہیں تو دعائیں دو، ماشاء اللہ بھائی صاحب آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کی بیگم ایک ذرا بھی کام نہیں کرتی مگر آپ پھر بھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو اللہ کرے آپ کو بھی ایسے ہی داماد بھی ایسے ہی ملے، یہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں، جورو کا غلام بنا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں۔ تو خیر مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے۔ یہ دعا ضرور یاد کریں۔ اسی طرح حدیث میں آتی ہے ایک اور دعا، یہ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کی دعائیں ہیں، اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے۔ کیسی پیاری دعا ہے، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے، اور وحب من ینفعنی حبہ عندک، اور ہر اس ذات کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے محبت کی وجہ سے تیری محبت میں اضافہ ہو۔ جب علماء سے بزرگوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ اور جب فنکاروں سے، اداکاراؤں سے اور اس طرح کے لوگوں سے، ناچنے والیوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ کمی ہوگی۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، علماء کو برا بلا نہ کہا کرو، ابے یہ مولوی ایسے، ابے یہ مولوی۔ جب بھی انسان کوئی بات زبان پہ نکالتا ہے نا، دل پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، بدگمان ہوتے ہوتے دور ہو جاتے ہیں علماء سے۔ بھائی صحیح، پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن جب آپ تبصرے کرنا شروع کرتے ہو نا ایسے، یہ بڑے ڈینجرس تبصرے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو معاف کیا ہے، لیکن جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ان میں سے اکثر کو معاف نہیں کیا آپ نے۔ کیوں؟ گستاخی کرنے والا، بد کلامی کرنے والا وہ ویلیو ختم کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت خطرناک جرم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، وحب من ینفعنی حبہ عندک، اللہم فکما رزقتنی مما احب، اے اللہ تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں دنیا میں دے رکھی ہیں۔ آدمی اپنی محبوب چیزوں کے ملنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے عام طور پہ، کیونکہ ان میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ فجعلہ قوۃ لی فیما تحب، ان محبوب چیزوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ محبوب چیز ملنے سے وہ محبوب چیز آپ کے ساتھ اللہ کی محبت میں تعاون کا ذریعہ، جیسے پیسہ نہیں تھا، پیسہ محبوب ہے، مل گیا
تو عام طور پہ پیسہ مل کے اللہ سے دور, لیکن اے اللہ مجھے ملے تو میں تیرے سے دور ہونے کے بجائے کیا ہو جاؤں. بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں, غریب تھے تو اللہ سے دور تھے, پیسہ آیا تو اللہ کے قریب ہو گئے, خیرات صدقات بڑھ گئے. تو مجھے میری محبوب چیزیں جو ملی ہوئی ہیں, اے اللہ وہ ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں, جو عمل. وما زویت عنی مما احب, اے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے محبوب ہیں لیکن تیرے علم ہے کہ وہ مجھے ملیں گی نہیں, تو ان کا نہ ملنا ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں. بعض دفعہ نہ ملتا ہے, انسان کو غم ہوتا ہے, اور اس غم میں وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے چیز. خلاصہ یہ نکلا اپنی محبت چاہیے اور جیسے تیسے ہو تیری محبت ہی چاہیے بس, اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ دعائیں مانگا کرو میرے بھائی رات کو اٹھ کے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. والذین اذا انفقوا, یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, نہ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں سے کل بھیک مانگے, ولم یقتروا, اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ خرچ ہی نہ کریں, صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اپنی چادر دیکھ کے. وکان بین ذلک قواما, مسلمان نہ کنجوس ہوتا ہے اور نہ اسراف کرنے والا ہوتا ہے, سخی ہوتا ہے لیکن اتنا سخی نہیں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگے, یہ ناجائز ہے. وکان بین ذلک قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکارتے, ساری زندگی صرف یا اللہ مدد, ایاک نعبد, صرف تیری عبادت. شیخ سدیس مجھے یاد ہے 99 کی بات ہے, 97-98 میں حرم میں جو ان کی ختم قرآن کی دعا ہوئی تھی نا, وہ بڑی پیاری دعا ہوئی تھی, بہت اب بھی بہت اچھی ہوتی ہے, وہ تو بڑی خاندانی تھی. اس میں ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں, بڑے پیارے لگے وہ. لیس فی الوجود رب سواک فیرضا, اے اللہ اس کائنات میں کوئی ایسا رب نہیں ہے تیرے علاوہ جس کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں, جس کی رضا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو. بہت سے لوگوں کو راضی کرنا بہت ضروری ہے, اتنا نہیں جتنا تجھے راضی کرنا ضروری, تیرے علاوہ کوئی ایسا رب ہی نہیں ہے. لیس فی الوجود رب سواک فیخشا, تیرے سوا کوئی ایسا معبود نہیں ہے, رب نہیں ہے جس سے ڈرا جائے, ہے ہی نہیں کوئی بھائی, اتنا ڈرا جائے جس سے جتنا کس سے ڈرا جاتا ہے, تجھ سے. لیس فی الوجود رب سواک فیحب, کوئی تیرے سوا ایسا محبوب نہیں ہے جس سے محبت کی جائے, ایسا معبود نہیں ہے. معبود والی محبت کس سے ہوگی؟ غلامی والی محبت صرف آقا سے ہوتی ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے. تو اللہ یہاں یہی فرماتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, کسی انسانی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. ولا یزنون, اور زنا نہیں کرتے. اللہ نے زنا کو قتل کے ساتھ ذکر کیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے زنا کرنا اور قتل کرنا اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ سیم. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے, زنا انسانیت کا قتل ہے. کیوں؟ اس سے بلا تو زنا بچے ہوتے ہیں. آج یورپ میں دیکھو باپ لیس بچے ہو گئے نا, یہ انسانیت کا قتل کر دیا, خاندانی نظام سے بچوں کو محروم کر دیا. اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ میں جب زنا کرتا ہوں تو معاذ اللہ میں تو حمل روکتا ہوں, بچہ ہی نہیں ہوتا. اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے بھائی؟ تیرا بچہ ہو یا نہ ہو, لیکن جس سوسائٹی میں زنا ہوگا وہاں والا تو زنا ہوں گے. انگریزوں کو دیکھ رہے ہو نا جا کے, یہ انسانیت کا قتل کر دیا تم نے, روحانی قتل ہے انسانیت کا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما, اللہ کہتے ہیں جس نے یہ کام کیا, انسانی قتل کیا یا زنا کر لیا, وہ بہت بڑے جرم سے ملاقات کی اس نے, چھوٹا مجرم نہیں ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ, بہت بڑا عذاب ہم اس کو قیامت کے دن دیں گے, اور ذلیل ہو کے اس میں پڑا رہے گا وہ. تو قتل نفس اور زنا کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا. آج قتل کو تو جرم سمجھا جا رہا ہے, زنا کو جرم نہیں سمجھا. جب کوئی کہاں کرے نا یہ میری گرل فرینڈ ہے, اس کو بولو اللہ کے عذاب سے ڈر. یہ بھنگیوں چماروں کی عادت ہو سکتی ہے گرل فرینڈ رکھنا, کسی شریف آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی ہے, خاندانی آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی. فخر سے بتا رہے ہوتی میری گرل فرینڈ ہے, میری گرل فرینڈ. انٹرویو آ رہے ہیں, بھائی کیوں پروموٹ کر رہے ہو اس چیز کو؟ بولے کوئی بھنگی ہے, زنا کر رہا ہے, صاف صاف یہ بولنا تو نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, کیا لگتی ہے تیری ہے؟ تیرے باپ کو بھی چاہیے تھا کہ گرل فرینڈ رکھ لیتا, پھر تو پیدا ہو جاتا, اسے ولد الزنا اور حرامی پیدا ہو جاتا. تو یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ لیونگ ریلیشن انڈیا میں ہندوؤں کے کام ہو سکتے ہیں, یا امریکن کے کام ہو سکتے ہیں, یورپین کے کام ہو سکتے ہیں, وہ ان کے کام ہے, ان کو نہیں چھیڑو آپ. مسلمان اس گندگی کے برداشت نہیں. لیونگ ریلیشن گدھے گھوڑے کے ہو سکتے ہیں, گدھی گھوڑی کے, گدھا گدھی کے ساتھ لیونگ ریلیشن کرے, گھوڑا گھوڑی کے ساتھ. نکاح کرنا انسانوں کا کام ہے, زنا کرنا گدھے گھوڑوں کا کام ہے. آپ کے پاس دو لائف اسٹائل ہے, گدھے گھوڑوں والا اور ایک انسانوں والا, پیغمبروں والا. پیغمبر اپنے گھروں سے بچیاں رخصت کرتے ہیں شادی کے لیے, اس کے علاوہ پیغمبر نے اپنے گھر سے بچی کبھی رخصت نہیں کی ہے. اپنی بیٹیوں کو گھر سے شادی کے لیے رخصت کرو, بوائے فرینڈ کے ساتھ جانے مت دو اس کو, نہ خود گرل فرینڈ رکھو. پیغمبروں کے گھروں میں عورتیں آئی ہیں معاذ اللہ نقل کفر, کیا دوست بن کے آئی ہیں, بیویاں بن کے آئی ہیں. آپ کے گھر میں عورت بیوی بن کے آئے گی, آپ کی بہن بیٹی گھر سے کسی کی بیوی بن کے نکلے گی. اس کے علاوہ
तमाम रास्ते क्या हैं? भंगियों, चमारों वाले, गधे, घोड़ों, कुत्तों वाले रास्ते हैं. कोई बोला करे ना, देखो अल्लाह की खातिर गुस्सा करना, अल्लाह की खातिर नफरत का इजहार करना, ये भी जरूरी है. हदीस में जहां ये आता है कि अल्लाह की खातिर मोहब्बत करो, वहां अल्लाह की खातिर नफरत भी है. अपने जरा से मामलात में ऐसे गैरत दिखाते हैं जैसे फटा जा रहा है, वहां अखलाक खत्म हो जाते हैं. अल्लाह के मामले में ऐसा गुन्ना, 3 तलाकें देके लोगों ने बीवियों को रखा है. एक्चुअली उनका मामला है, हम क्यों उनको इनवाइट कर रहे हैं दावतों में? भाई कुरान ने मना कर दिया 3 तलाक के बाद रखना, बाइकआउट करो उसका. मैं नहीं कह रहा कि जाके सर पे डंडे मारो, बोलो भाई हमारा इनसे हमेशा के लिए ताल्लुक, बोलो खत्म. बहन ने कि शौहर ने 3 तलाकें दी, उसने फतवा लेके शौहर के साथ रह रही है, बहन को बोल दो हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद. दोस्त ने ऐसा कर लिया, अपनी बीवी को 3 तलाकें देके रखा है, बोले भाई दोस्ती आज से क्या है, खत्म. हम तुझे कोई FIR कट्टी भी नहीं है इस पे, हम नहीं तुझे कुछ कह रहे, लेकिन हमारे साथ ताल्लुक क्या है? हराम तो यार तुम हलाल का लेबल लगा रहे हो इसके ऊपर. कुरान ने साफ मना कर दिया, नहीं होता 3 तलाक के बाद, नहीं रह सकती. फतवे तो आपको हर दौर में हर तरह के मिल जाएंगे. तो कुछ खुदा के लिए भी थोड़ी सी गैरत इख्तियार करना सीखो. मैं नहीं कह रहा लोगों के सर फाड़ो ना, हमें ये अथॉरिटी है ना, हम ये कर सकते हैं. अपनी नफरत का तो इजहार करो ना. दोस्त आता है गर्लफ्रेंड को लेके, भाई मुझे घर चाहिए, अबे भाई हमारा ये चकला खाना हमने यहाँ पे घर में नहीं खुला हुआ. आधे होते हैं कि यार रात गुजारनी है गर्लफ्रेंड के साथ, वही चकला खाना नहीं है, शरीफ लोगों का घर है, पतली गली से निकल यहाँ से. अकेला आएगा तो ठीक है बैठ, या बीवी बना के लाएगा तो ठीक है, हमारा घर है भाई, दोस्ती आ रही है, भाभी के साथ आओ जब आना है. गर्लफ्रेंड क्या होती है? हराम रिश्ता है. कुत्तों, गधे, घोड़ों के ये रिश्ते होते हैं, इंसानों के ये रिश्ते नहीं होते. कुरान कितना बड़ा जुर्म बयान कर रहा है. वमन यफअल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो जिना करेगा, कत्ल करेगा, कत्ल के साथ बयान कर रहा है कुरान. अल्लाह की नजर में दोनों में कोई फर्क नहीं है. यल्क़ा असामा, बहुत बड़े जुर्म से मिलेगा. युज़ाफ़ लहुल अज़ाब, बहुत बड़ा अज़ाब दूंगा उसको मैं. आगे कुरान कह रहा है इल्ला मन ताबा. कैसी प्यारी आयतें हैं यार, कितनी धमकियां दी अल्लाह ने. अब जिससे हो चुका है वो जब ये आयतें सुनेगा वो तो मायूस हो जाएगा ना, वो तो मायूस हो जाएगा. तो अल्लाह ने फौरन कहा इल्ला मन ताबा. ये जो कुरान का इल्ला है ना, इसमें बड़ी ताकत होती है. ये ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने एक तलवार चला दी. इल्ला मन ताबा, हाँ हाँ जिसने तौबा कर ली. अब तक जो हुआ सो हुआ, क्योंकि जब जानी ये आयतें सुनेगा वो तो कहेगा मैं तो गया काम से. अल्लाह कहते हैं मोहलत है. इल्ला मन ताबा, अब तक गर्लफ्रेंड रखी ना तूने, जिना किया, लड़कों से बदफेली की, कत्ल किया, मन ताबा, तौबा कर ले. आज क्या कर ले? तौबा. व आमना, अपना अकीदा सही कर ले. व आमिला सालिहन, आइंदा के लिए इस्लाह कर ले. आइंदा के लिए क्या कर ले? इस्लाह कर ले. फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा. ये वो लोग हैं जो पक्की तौबा करते हैं और फिर उस पर कायम रहते हैं. अल्लाह इनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देता है. क्यों? अल्लाह गफूर भी है और अल्लाह रहीम भी है. इसका एक मतलब ये बयान किया गया है कि तौबा जब बहुत ज़बरदस्त होती है तो अल्लाह का ऐसा कुर्ब मिलता है उसको कि जो उसने गुनाह किए थे ना, उसके जो नुकसान उसको हुए थे, अल्लाह से दूरी, वो नुकसान क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है. आगे अल्लाह फरमाते हैं, अब एक सवाल होता है कि अल्लाह इतना बड़ा जुर्म किया, एक शख्स ने कत्ल भी किया, जिना भी किया, पक्की तौबा कर ले तो उसको माफ़ कर रहा है. दुनिया में तो ऐसा नहीं होता. दुनिया में जब आप रियासत के कानून की तोड़ते हैं, रियासत को बहुत बड़ा जुर्म करते हैं, तो रियासत माफ़ नहीं करती. तो तू इतने आराम से कैसे माफ़ कर रहा है? कितनी दफ़ा जिना कर चुका है, अब ये तौबा कर रहा है तो माफ़ कर देगा. तो अल्लाह क्या कहते हैं? वमन ताबा व अमिला सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा. अल्लाह कहते हैं जो तौबा कर रहा है और आइंदा अमल को ठीक कर रहा है, तो वो तौबा किसके दरबार में कर रहा है? कोई इंसान के पास थोड़ी आ रहा है, वो तो खुदा के पास जा रहा है. तो खुदा का ज़र्फ छोटा नहीं है. जहां वो सजाएं बहुत सख्त देता है, तो उसने एक दूसरा उसकी तलाफी कैसे की है कि उसका ज़र्फ भी क्या है? बहुत बड़ा है. उसकी माफ़ी भी क्या है? वो बहुत बड़ी है. तो ये मत देखो कि कितने जुर्मों के बाद तौबा कर रहा है, ये देखो कि दरवाजा किसका खटखटा रहा है? खुदा का दरवाजा खटखटा रहा है, जबकि इसने अजाब अपनी आंखों से नहीं देखा. तो मैं कैसे इसको माफ नहीं करूंगा? वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा. ये वो लोग हैं जो झूठ के करीब से नहीं गुजरते, और जब लग़वियात के करीब जाते हैं, लग़वियात में ये गाने बजाने, मौसीकी, शराब कबाब की महफिलें, तो मर्रू किरामा, इज्जत के साथ गुजर जाते हैं. इन लग़वियात की तरफ कान नहीं लगाते. वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना. जब इनको इनके रब की आयतें और अहकाम बताए जाते हैं तो अंधे और बहरे होके नहीं गुजरते. आप दुनिया पर इस आदमी को बताएं खुदा का ही हुक्म है, अबे जाओ यार, क्या बातें कर रहे हैं यार, सूफियों वाली बातें करते रहते हो हर वक्त. अल्लाह कहते हैं जो हमारे नेक बंदे हैं ना, जब उनको अल्लाह की बात बताई जाती है तो अंधे और बहरे सुनते भी हैं कि क्या कहा जा रहा है, फिर देखते भी हैं कि अब सीधा रास्ता कौन सा है. वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा.
یہ دعائیں مانگتے ہیں, اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. کیا مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک؟ وجعلنا للمتقین اماما, ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا, یعنی ہمارے ماتحتوں کو کیا کر دے, نیک بنا دے. کیونکہ جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کی آنکھیں اپنے گھر والوں سے اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہے جب وہ اپنے بیوی بچوں کو نماز روزے میں اور نیکی کے کاموں میں مشغول دیکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ازواج میں مرد بھی داخل ہے کہ عورت کے لیے یہ دعا ہے کہ اپنے شوہر سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر. تو اس کی تفسیر علماء کیا لکھتے ہیں, شوہر کو نیک بنا دے. جو دنیا دار عورت ہے اس کو شوہر کی نیکی پہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی, وہ کہے گی روکڑا کتنا لا کے دے رہا ہے, یہ فلموں میں ڈانس کتنا اچھا کر لیتا ہے, میرے ہسبینڈ سے ملیے بہت اچھا ناچتے ہیں یہ. اس کی آنکھیں کیا ٹھنڈی ہوں گی, اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھ کے. جو برا آدمی ہوگا اس کی اپنی بیوی کی آنکھیں اس کو ٹھنڈی کب ہوں گی جب, اور جناب وہ پیسے کما رہی ہے, جاب, آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. لیکن آپ سلیم الفطرہ ہوگے نا, آپ کو بچیاں اسکارف میں اچھی لگیں گی, اپنی بچیاں پردے میں اچھی لگیں گی, نماز روزے میں بولو اچھی لگیں گی, ڈرامے دیکھتی ہوئی فلمیں دیکھتی ہوئی اچھی نہیں لگیں گی. آپ گھر کا ماحول بنتا ہے, بیوی قرآن پڑھ رہی ہو, بچے, میں نہیں کہہ رہا سارا دن لوگ صوفی بنے رہیں, لیکن یہ منظر عزت دار آدمی کو, سلیم الفطر آدمی کو گھر میں بہت اچھا لگتا ہے جب اس کی بچی مصلی پہ کھڑی ہو, بچے قرآن پڑھ رہے ہو, بیگم صاحبہ بھی قرآن پڑھ رہی ہوں, اور میاں قرآن پڑھ رہا ہو, بیگم دیکھ رہی ہو, جو کبھی کبھار ہوا کرتا تھا ہماری سوسائٹی میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کے بارے میں, یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. اللہ نے بڑھاپے میں حضرت زکریا کو اولاد دی نا, تو ان کو اشکال ہوا, اللہ مجھے اتنے بڑھاپے میں کیسے؟ تو فرشتے نے کیا کہا, آپ وہ لوگ ہو کہ آپ, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو, یہ ایسا گھرانہ تھا جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلتے تھے, تو اس لیے اللہ کی برکتیں ہوئی ہیں. تو گھروں میں میرے بھائی کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ماحول پیدا کرو. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ماحول فلموں اور ڈراموں سے پیدا نہیں ہوگا. فلمیں اور ڈرامے اخلاق خراب کر رہے ہیں, بیٹیوں کو ماں کے سامنے چیخنا سکھا رہے ہیں, عورت کو شوہر کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا سکھا رہے ہیں, اس میں کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں کہ جتنے تمہارے رائٹ اتنا اس کا رائٹ ہے, گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھا کرو فراز شٹ اپ, ہوتا ہے نا, ایسے بات کیا کرو. یہ کون سکھا رہا ہے؟ فلمیں سکھا رہی ہیں, ڈرامے سکھا رہے ہیں, اور میاں کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو رکھ کے اس نے تھپڑ لگایا اور اس نے شادی ناکام ہو گئی تو تیزاب پھینک دیا. میں ایک دفعہ حیدری میں جا رہا, ایک لڑکی بھاگ رہی ٹکڑ 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 بوتل لے کے, ابے میں نے کہا پکڑو یار یہ کیا ہو گیا, کوئی عورت ڈاکو ہے یا بندہ؟ مجھے لڑکوں نے کہا بھائی ادھر کیمرے لگے ہوئے ہیں, میں نے دیکھا چاروں طرف کیمرے. وہ لڑکی جا کے گاڑی میں بیٹھی, اس نے یوں کر کے کچھ بوتل پھینکی, وہ ڈرامہ تھا, وہ ڈرامے کا سین ہو رہا تھا. پتہ چلا جی ڈرامے کا سین ہے کہ اس نے تیزاب کی وہ دکھایا, تیزاب نہیں تھا وہ لیکن دکھایا جا رہا ہے تیزاب. میں نے کہا یار یہ کیسے لوگ ہیں یار, یہ تم سوسائٹی کو کیا سکھا رہے ہو؟ جب آپ جرم ٹی وی میں دیکھتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے کہ اس کی نہیں بنی اور اس نے اپنی محبوبہ پہ تیزاب پھینک دیا, کتنے لوگوں کو خیال آئے گا تیزاب پھینکنے کا؟ بس انٹرٹینمنٹ کے نام پہ, انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ ان کے لیے سب کچھ حلال ہے بھائی. سوسائٹی گئی ایسی کی تیسی ہو جائے سوسائٹی کی. اس لیے انسانوں سے نہیں پوچھا کرو, کس سے پوچھنا کیا کرنا ہے؟ خدا سے. تو گھر کا ماحول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ہمارے علماء کا معمول تھا جب بھی کوئی عورت اپنے شوہر سے پریشان ہے, شوہر اپنی بیگم سے پریشان ہے, ماں باپ بچوں سے پریشان ہے, تو یہ دعا پڑھنے کا ان کو حکم دیتے تھے. یہ سورہ فرقان کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, یہ یاد کر لیں. سمجھ رہے ہیں نا, سیکنڈ لاسٹ سے پہلے والی آیت ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا سربراہ بنا جو نیک ہوں, یعنی ہماری ماتحتوں کو کیا بنا دے, بیوی بچوں کو نیک, تو مطلب خود ہمیں بھی بنا دے. اصل خود سٹے لگا رہے ہوں اور بیگم کو کیا کہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اچھا میرے بھائی, اصل میں نے جس محلے میں رہتا تھا اس کے قریب ایک محلے میں چرسی بہت تھے, تو وہ نا وہ ان کو دیکھ دیکھ کے نا میرے دماغ میں لاشعور میں وہ سٹا بیٹھ گیا. اللہ معاف فرمائے, ہر مثال میں سٹا ہی آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس صبر کی وجہ سے ہم جنت کے بالا خانے دیں گے. صبر کیا مطلب؟ اس ماحول کو کریٹ کرنے میں کچھ صبر کرنا پڑتا ہے. ٹی وی گھر میں لا کے رکھے, فلم لگانے میں کوئی صبر کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں صبر اس میں ہوگا کہ بیگم ابھی سونے کا ٹائم ہے, ابھی نہیں صبح دیکھیں گے فلم, اس میں تو صبر ہو سکتا ہے. ٹی وی بند کرنے میں کیا ہے؟ صبر ہے. نماز پڑھنے میں کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. تلاوت کرنے میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ باوضو ہو کے قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھنا پڑتا ہے. اچھے ماحول کے لیے صبر چاہیے, برائی کے لیے صبر کی ضرورت نہیں, بے صبری چاہیے اس کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے صبر کر کے گھر کا ماحول اچھا کر دیا اور خود بھی اچھے بن گئے. تو اولئک یجزون الغرفہ, جیسے گھر میں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی, ایسے ہی جنت میں بھی ہم نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کیا ہوا ہے. ایک کام کر لیا کرو, خالدین فیہا, میں بتاتا ہوں ابھی, خالدین فیہا, ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. حسنت مستقرہ, کچھ چیزیں نا تعجب کے ہیں وہ اللہ استعمال کرتا ہے. یہ بس آخر یہ پڑھ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. حسنت مستقرہ, اللہ کہتے ہیں کیا زبردست ٹھکانہ ہے, یعنی اللہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کو کسی چیز پہ تعجب نہیں ہوتا, لیکن اتنی اچھی ہے جنت کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا زبردست انتظام کر دیا. بھائی مجھے خود حیرانگی ہو رہی ہے
یہ بلاغت ہے قرآن کی ہمیں سمجھانے کے لیے. ایسا انتظام کر دیا کہ ہٹو بچوں ہو گیا, یعنی سمجھ لو. اور میں کیا بولوں اپنی زبان میں بھائی, ہٹو بچوں کا مطلب پتہ ہے, جب کوئی بڑی شاہی سواری خاندانی قسم کے بچوں کو ہٹا ہے آگے سے, تو دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے بھائی. تو کیونکہ بعض لوگ نا نیچے کمنٹس میں پوچھا ہوتا ہے یہ ہٹے بچوں کیا ہوتا ہے, اب ان کو کون سمجھائے کہ ہٹو بچوں کیا ہے. ہٹو کا مطلب ہٹاؤ اور بچوں کا مطلب بچوں. تو کبھی کراچی آؤ, ہم تمہیں سمجھائیں گے ہٹو بچوں. جیسے بمبئی والے کہتے ہیں کہ کیا بولتا ہے بھنڈائے, کسی نے مجھے بتایا بمبئی میں بہت مشہور ہے, تو ہم کراچی والوں کو نہیں پتہ چلے گا, ان کے یہاں بہت مشہور ہے. خیر, اللہ فرماتے ہیں حسنت مستقرا و مقاما, بہت بہترین قرارگاہ ہے اور بہت بہترین, کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. آخر میں اللہ سورہ فرقان میں بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے رب کو اگر یاد نہیں رکھو گے تو رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے بھائی. تم آپس کے مسئلوں میں لگے رہو گے, کھاؤ اسی کر رہے ہو, پہن اسی کر رہے ہو, بھول اسی کو گئے ہو, تو پھر آخرت میں مجھ سے امیدیں مت لگانا. میں تو اسی کو یاد رکھوں گا جو مجھے یاد رکھے گا. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. تم اگر انکار کرو گے نا ان باتوں کا اور عمل سے دور جاؤ گے تو پھر دوسرا انجام ہوگا تمہارا, یہ والا انجام نہیں ہوگا. وہ میں ایک بات ذہن میں آئی تھی, وہ نکل گئی ذہن سے, میں نے کہا وہ بتاتا ہوں میں.